Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, the Dania teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Dania online classes. My dear students, today I will going to start our sixth chapter, Prophet Adam alayhi salam. In which lesson I will study the life story of Prophet Adam alayhi salam, the first human being created by Allah was Adam alayhi salam. Hence, Adam alayhi salam is the great grandfather of all human beings on the earth. The black or the whites, the strong or the weak, the rich or the poor, citizen of this country or some other country are all brothers because they are all the children of Prophet Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, یہ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی لیے آپ کو تمام انسانوں کا گریٹ گرانڈ فادر کہا جاتا ہے. دنیا میں جو قومیں بھی بستی ہیں، جو لوگ بھی بستے ہیں، چاہے وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، چاہے اس ملک کے رہنے والے ہوں یا کسی دوسرے ملک کے رہنے والے ہوں، امیر ہو یا غریب ہوں، کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، سب کے سب اسی ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی جنریشن میں سے ہیں. اسی لیے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کے درمیان آپس میں کاسٹ، کریڈ، نیشنلٹی، کلر، اس کی بنیاد پہ کسی طرح کا کوئی ڈسٹنکشن کرنا، کوئی فرق کرنا، کسی کو بڑا اور چھوٹا سمجھنا، یہ درست نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں، آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بنا کر بھیجا تو ان کا اسٹیٹس کیا تھا اس دنیا میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. Man's status on the earth. When Allah decided to create Adam alayhi salam, He said to the angels, I will create man from mud and make him vigilant on the earth so that he can run the affairs of the world according to my guidance. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں مڈ یعنی مٹی سے، کیچڑ سے ایک انسان بنانا چاہتا ہوں جو دنیا کا انتظام میری مرضی کے مطابق چلا سکے، اور میں اس کو دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا، The angel said, Will you place there one who will make mischief and shed blood? فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو زمین میں ایسے لوگوں کو بنا کر بھیجنا چاہتا ہے جو وہاں آپس میں فساد پھیلائیں، فتنہ پھیلائیں اور ایک دوسرے کا خون بہائیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو دنیا کی ساری چیزوں کا نام بتایا اور علم سکھایا تاکہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ کا خلیفہ بن سکے، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا انتظام چلا سکے. اور پھر فرشتوں سے پوچھا، کیا ہمارے پاس دنیا کی چیزوں کے بارے میں کوئی علم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، نہیں ہے خدا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ دنیا میں بھیجا
اور انہیں دنیا کی ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، فرام دس اٹ از کلیئر دیٹ دا گریٹنس اینڈ ایکسیلنس آف مین از ڈیو ٹو نالج، کہ دنیا میں انسان کو جو گریٹنس حاصل ہے، جو برتری حاصل ہے، جو سپرمیسی حاصل ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ علم کی وجہ سے ہے، نالج کی وجہ سے ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا ہی عظیم ہے، وہ اتنا ہی بلند ہے، بڑا ہے اور کامیاب ہے۔ بغیر علم کے دنیا میں کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جو دنیا میں بھیجا تو اسے علم سکھا کر بھیجا، اسے دنیا کی نالج دے کر بھیجی، تاکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا انتظام چلا سکے۔ تو دنیا کا انتظام چلانے کے لیے، اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اور اسلام نے اس چیز پر بڑا زور دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض قرار دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے، بتایا گیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو کیا حکم دیا، اور ایک مخلوق اور جن جو اس وقت جنت میں موجود تھے، اس کو کیا حکم دیا گیا، اور پھر دونوں کا ریئیکشن کیا رہا۔ ایروگینس آف ابلیس، شیطان۔ یہ ابلیس یا شیطان کون تھا؟ یہ جنوں کا سردار تھا، جس نے ایروگینس اختیار کیا، نافرمانی کی اللہ کی۔ Allah ordered all angels to bow before Adam alayhi salam. All of them bowed except Iblis, who refused and said, I am better than Adam because you have created me from fire and Adam from mud. Due to pride and arrogance, Iblis disobeyed. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتے تو اللہ کے حکم پر فوراً آدم کے سامنے سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس، اس نے ایروگینس اختیار کیا، نافرمانی کی، اور کہنے لگا میں اس انسان سے زیادہ سپریم ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے، میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو اللہ نے ابلیس کے اس ایروگینس کو، اس نافرمانی کو ناپسند کیا اور حکم دیا۔ Allah dislikes arrogance. Allah told Iblis, get down from here, Jannah, you are condemned and disgraced till the last day. اللہ نے ابلیس کے اس ایروگینس کو ناپسند کیا اور حکم دیا کہ تو جنت سے نکل جا۔ اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک وہ اللہ کا نافرمان بنا رہے گا، اور اللہ نے اس کے نصیب میں ذلت لکھ دی ہے، وہ اسے حاصل رہے گی۔ آگے بتایا گیا، From that day Iblis became Adam enemy and resolved to dishonor him. اب یہ بات اسے بہت بری لگی اور اس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا اعلان کر دیا کہ اب میں آدم سے دشمنی رکھوں گا اور قیامت تک اسے تیرے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ چنانچہ اس دن سے لے کر آج تک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن بنا ہوا ہے، اور اس نے اسی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ I will come upon them, human being, from the front, from the rear, from the right and from the left, and you will not find most of them to be graceful. شیطان نے اعلان کر دیا
کہ میں انسانوں کے پاس اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا اور اس کو تیرے راستے سے بھٹکا کر چھوڑوں گا، اور وہ اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے اسی دن سے، اور وہ انسانوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ The next point of this lesson I will discuss in next video, inshallah. Thank you very much.